بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور آج 7 اکتوبر ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر 7 اکتوبر 2025 تک یہ 2 برس غزہ پر قیامت کی طرح گزرے ہیں۔ وہ علاقہ، ہم جب فلسطین کی بات کرتے ہیں تو وہ علاقہ جہاں پر ایک عزم اور ایک جد و جہد کی جا رہی ہے آزادی کے لیے، وہاں پر اسرائیل کی طرف سے جو ظلم و ستم کے پہاڑ یہاں پر توڑے گئے ہیں، اگر میں ان تمام اعداد و شمار کا آپ کے ساتھ ذکر کروں تو شاید بہت سارے لوگوں کے دل پھٹ جائیں۔ مغرب میں بھی بہت سارے، میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا، عوام کو، ان ممالک کو، ان تنظیموں کو جنہوں نے مسلمان نہ ہونے کے باوجود مظاہرے کیے اور جو یہاں پر ظلم و ستم ہوتا رہا اس کے لیے کھل کر آواز بلند کی۔ بات کر رہے ہیں غزہ کے 2 برسوں کے حوالے سے، اور ان 2 برسوں میں 67,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ ان میں 1/3 کے لگ بھگ بچے شامل ہیں۔ تمام این جی اوز، اس میں آپ یونیسیف کو شامل کر لیں، آپ اس کو سیو دا چلڈرن کی بات کر لیں، یا آپ غزہ کی وزارت صحت کی بات کر لیں، وہ تمام جو اعداد و شمار دیتے ہیں اس کے مطابق ان 2 برسوں میں ہر 1 گھنٹے میں اسرائیل کی طرف سے کی جانے والی بمباری اور فائرنگ، اور جو انہوں نے یہاں پر حصار قائم کر رکھا ہے، اس کے نتیجے میں ہر 1 گھنٹے میں 1 بچہ شہید ہوتا رہا۔ یہ شہادتوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ ماضی میں اس کی کوئی دوسری مثال کسی ظالم سے ظالم دور میں بھی نہیں ملتی۔ جب ہم بات کرتے ہیں شہید ہونے والوں کی تو اس وقت تقریباً 1,69,000 سے زائد لوگ ایسے ہیں جو زخمی ہو چکے ہیں اور اپنے کسی نہ کسی اعضاء سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ جب ہم غزہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں 90% مکانات ملبے کا ڈھیر نظر آتے ہیں، اور جب ہم مکانات کی بات کرتے ہیں تو صرف مکانات ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہسپتال اور سکول بھی باقی نظر نہیں آتے، اور اس وقت 125 سے زائد چھوٹے بڑے طبی مراکز ایسے ہیں جن پر باقاعدہ بمباری کی گئی، ان کو تباہ کیا گیا جزوی طور پر یا کلی طور پر۔ اگر ہم بات کریں ان تمام 1722 جو عملے کے رکن تھے، طبی عملے کے رکن تھے، جن میں ڈاکٹرز تھے، جن میں نرسیں تھیں، جن میں پیرامیڈکس تھے، ان کی شہادتوں کی بات کریں وہ بھی ہمیں تاریخ میں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ اور اسی طرح مختلف یونیورسٹیز کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق غزہ اس وقت صحافیوں کے لیے تاریخ کا اور دنیا کا سب سے خطرناک مقام بن چکا ہے۔ کم از کم 300 صحافیوں کو شہید کیا جا چکا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے ساتھ ساتھ افغانستان، ویتنام، یوگوسلاویہ، اسی طرح امریکہ کی جو سول جنگ ہے آپ اس کو دیکھ لیں، ان تمام میں ہونے والی صحافیوں کی ہلاکتوں کو آپ جمع بھی کر لیں تو آپ اس تعداد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت مجموعی طور پر 2 برسوں میں جتنے صحافیوں کو یہاں پر شہید کیا گیا وہ ماضی میں کوئی اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ یہ دنیا کا خطرناک ترین علاقہ بن چکا ہے۔ اگر میں آپ کو اس موجودہ صورتحال کے حوالے سے مزید اعداد و شمار دوں تو اس وقت 10,800 سے زائد فلسطینی اسرائیل کی قید میں ہیں، اور یہ قید کوئی آسان قید نہیں ہے، یہ ایک بدترین قید ہے جو اسرائیل جو ہے فلسطینیوں کو وہاں پر دیتا ہے، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس نے پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس پر پاکستان کی بات میں خاص طور پہ کروں گا، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان تمام اسلامی ممالک کی بات کروں گا جنہوں نے اس صورتحال کے حل کے لیے آواز بلند کی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو ملاقات کی گئی اس میں سعودی عرب، ترکی، انڈونیشیا، مصر، UAE، قطر، اردن، یہ تمام ممالک شامل تھے۔ اس کے نتیجے میں اس وقت جب میں آپ کے ساتھ یہ پروگرام کر رہا ہوں، آپ تک یہ اپڈیٹ دے رہا ہوں، اس وقت بھی مصر کے سیاحتی مقام شرم الشیخ کے اوپر ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں حماس بھی موجود ہے، یہاں پر اسرائیل کے نمائندے بھی موجود ہیں، یہاں پر قطر اور مصر کے نمائندگان بھی موجود ہیں، یہاں پر امریکی ٹیم بھی موجود ہے، اور اس وقت بات ہو رہی ہے کہ ہم امن کے لیے آگے بڑھیں۔ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ حماس کی طرف سے مطالبات پیش کر دیے گئے ہیں، جو اب تک مصدقہ اطلاعات کے مطابق جو
مطالبات سامنے آئے ہیں، پہلا مطالبہ یہ ہے کہ مستقل اور جامع جنگ بندی کی جائے، دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اسرائیلی افواج کا غزہ کے تمام علاقوں سے مکمل انخلاء ہونا چاہیے، تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ انسانی و امدادی سامان کی بلا روک ٹوک فراہمی ہونی چاہیے، چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ بے گھر افراد کی اپنے گھروں کو واپسی ہونی چاہیے، پانچواں مطالبہ یہ ہے کہ جو غزہ میں تباہی ہوئی ہے وہاں پر تعمیر نو کا آغاز ہونا چاہیے جو ایک فلسطینی قومی ٹیکنوکریٹس کے ادارے کی نگرانی میں ہو، اور قیدیوں کے تبادلے کا بھی ایک منصفانہ معاہدہ ہونا چاہیے۔ یقینی طور پر اس کے علاوہ بھی مطالبات موجود ہیں، جیسے حماس یہ گارنٹی بھی چاہتی ہے کہ اسرائیل اس کے بعد جارحیت نہ کرے، جس طرح وہ فلسطینیوں کو اور حماس کے رہنماؤں کو قتل کرنے کے لیے حملے کرتا ہے، یہ سلسلہ بھی رکنا چاہیے۔ ہم پوری طرح پر امید ہیں بھی اور نہیں بھی، لیکن ہم دعا گو ضرور ہیں کہ غزہ میں امن آنا چاہیے، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے عوام غزہ میں امن کے لیے اور خاص طور پہ ایک فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو اور جس کی سرحدیں 1967 سے پہلے کی ہوں، اس کے لیے ہم پوری طرح خواہاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان امن کے لیے دو ریاستی حل جو ہے اس کی بات بھی کرتا ہے، پاکستان جو ہے اس بات کی بھی مکمل طور پہ حمایت کرتا ہے کہ جو ریاست قائم ہے فلسطین کی، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم پہلے بھی فلسطینی ریاست کے ساتھ فلسطین کے عوام کے ساتھ تھے، ہم آج بھی فلسطین کے عوام کے ساتھ ہیں، ہم آئندہ بھی فلسطین کے عوام کے ساتھ رہیں گے، بالکل اسی طرح کہ ہم دنیا کا وہ ملک ہیں جس کے پاسپورٹ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے کارآمد نہیں ہے، ہم اس کے وجود کو اب تک تسلیم نہیں کرتے، ہمارا اس کے ساتھ تنازع جو ہے مسجد اقصیٰ کا ہے، ہمارا اس کے ساتھ جو تنازع ہے وہ وہاں کے عوام کے حوالے سے ان کی ریاست کے قیام کا ہے، ہم فلسطین کو تسلیم کرتے تھے، کرتے ہیں، آگے کیا امید ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، اس پر بات کریں گے۔ میں جو یہاں پر پینلسٹ شامل ہو رہے ہیں بہت ہی مشکور ہوں، ڈاکٹر جمیل احمد خان، آپ سابق سفیر ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں مشرق وسطیٰ سمیت تمام امور کے اوپر، بہت بہت شکریہ جمیل صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی میں ایئر وائس مارشل اعجاز ملک صاحب کا بھی مشکور ہوں، وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، میں چیئرمین تحریک جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل ان کا بھی شکر گزار ہوں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب کی طرف سب سے پہلے جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیا بات چیت ہو رہی ہے اور امن، مستقل امن کے امکانات کیا ہیں؟ پہلے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ایک مثبت بات ہے کہ 8 ممالک کے انوالومنٹ کے بعد کم از کم کوئی منصوبہ نکلا، وہ کہ اس پہ اعتماد ہے اور ہم نے بھی، پاکستان نے بھی اس پہ اعتماد ظاہر کیا، اور بعد میں پرائم منسٹر نے اس کو انڈورس اس لحاظ سے کیا کہ مبارکباد کے طور پر کہ ایٹ لیسٹ کہ یہ امن کے طرف ایک راستہ جانا شروع ہو جائے۔ اور ساتھ میں دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کے معاملے میں تو ہمیشہ وسوسے رہے ہیں، اور اس 20 نکاتی پوائنٹس کے 20 نکاتی منصوبے کے حوالے سے حماس نے جو آج اپنی طرف سے امینڈمنٹ پیش کی ہے، تسلیم کرنے کے بعد اس میں پیس پلان کو تسلیم کرتے ہوئے حماس نے کچھ پریکٹیکل پوائنٹس دیے ہیں کہ گارنٹی چاہیے، تو وہ بھی تو کہہ رہے تھے یہی اس میں اپنے پوائنٹس میں 20 نکاتی پوائنٹ میں کہ حماس کو سیف پیسیج دیا جائے گا اور ایمنسٹی دی جائے گی۔ حماس نے یہی کہا ہے کہ آپ اس کی گارنٹی بھی دے دیں کہ آپ ہمیں تلاش کر کر کے مختلف ملکوں میں نشانہ نہیں بنائیں گے۔ حماس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ٹونی بلیئر، جس میں کہ ہمارے کافی ملکوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ ٹونی بلیئر کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کا جو ماضی ہے وہ بہت مرکی قسم کا ہے، گدلا قسم کا ماضی ہے عراق کے حوالے سے، باقی حوالوں سے، تو اس لحاظ سے شاید اس میں بھی امینڈمنٹ آ جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ 20 نکاتی پلان جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ منصفانہ ہے؟ نہیں، منصفانہ نہیں ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل لیگل فریم ورک پر کو دیکھا جائے تو یہ نفی کرتا ہے
ان سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز کی، جیسا کہ 242 ہے 1967 کے، جس میں کہ ان سرحدوں پر واپس جانا بنتا ہے اسرائیل کا، یہ ان کے لیے لازم ہے۔ لیکن کیونکہ امپلیمنٹنگ کلاز نہیں لگائی چیپٹر 7 کے تحت، اس معاملے میں ریزولوشن پاس نہیں ہوا، اس لیے اسرائیل اپنی ہٹ درمی پر موجود ہے۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ منصفانہ نہیں ہے تو اس کو کیا کہا جائے کہ ہم نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے، 8 ممالک نے بھی، بلکہ معاونت کی ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ مدبرانہ ہے۔ مدبرانہ اس لیے ہے کہ حالات و واقعات جو اس وقت بتاتے ہیں، جو اس وقت زمینی حالات ہیں، اس میں آپ نے احاطہ کر دیا کہ کتنے افراد شہید ہوئے ہیں، آپ نے احاطہ کر دیا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، جرنلسٹ ہو گئے، اس میں جو لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، وہ آپ نے 67,000 کی فگر بھی دے دی، آپ نے زخمیوں کی بھی فگر دے دی، اور اس کے ساتھ ایک میں اور اضافہ کر دوں فگر میں کہ جو رپورٹس سامنے آئی ہیں، آج ہی میں مانیٹر کر رہا تھا کہ 50 ملین ٹن جو وہاں ملبہ موجود ہے اس کو ہٹانے میں کیلکولیٹ کیا گیا ہے، انجینئرز نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ اگر 100 ٹرک روزانہ اس کو ہٹائیں تو یہ 2050 تک ملبہ نہیں ہٹا سکیں گے۔ اور بائی دا وے جو پریسیشن بمبنگ وہاں ہوتی رہی ہے، تو یہ جو لوگ اس چیز کو جانتے ہیں، اور ایئر وائس مارشل صاحب اس پہ مزید روشنی ڈال سکتے ہیں کہ آج کل پریسیشن ویپنز میں ڈپلیٹڈ یورینیم بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ عراق میں اب بھی اس کے مضمرات بچوں پہ نظر آ رہے ہیں، افغانستان میں اس کے مضمرات بچوں پہ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو اسرائیل اپنا مقصد چاہتا تھا اس میں کافی حد تک تو کامیاب ہو گیا کہ وہ تو 2050 تک اپنے گھر کو بسا ہی نہیں سکیں گے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب ان گارنٹیز کے ساتھ یہ جو 2.5 لاکھ افراد اب بھی موجود ہیں غزہ کے اس سٹی کے سینٹرل حصے میں، جس کو کہ اسرائیل نے وارننگ دے دی تھی کہ جو بھی یہاں رہ گیا اس کو ہم دہشت گرد سمجھیں گے یا دہشت گرد کا سپورٹر، اور زاہد ہے اس کی۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو ستم ظریفی آج کے میرے اپنے آرٹیکل میں بھی یہ چھپا ہے، گوگل پہ بھی موجود ہے، کہ اسرائیل کے ایک سروے کے مطابق 62% افراد نے کہا کہ یہ ایکشن بھی ہونا چاہیے اور انوسینٹ کوئی نہیں ہے غزہ میں، اور 47% نے کہا یہ ایک کہ ایسی جمیل صاحب آپ ایک ایسی صورتحال کی عکاسی کر رہے ہیں جس کو کوئی جواز نہیں دیا جا سکتا کہ اسرائیل کی ریاست، اس کے شہری بھی اس ظلم میں شامل ہوں اس کے لیے، اور جتنی بربادی وہاں پر ہو چکی۔ میں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب، میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا۔ پاکستان جو ہے اس وقت امن کا خواہاں ہے، وہاں پر جتنی شہادتیں ہو گئیں، ایک مرتبہ یہ ہلاکتیں رکنی چاہیے، اس کے بعد سیاسی عمل، ڈائیلاگ وہ تو جاری رہے گا۔ سب سے اہم ٹارگٹ کیا ہے کہ یہ جو کچھ نسل کشی ہو رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے، اعجاز صاحب یہ رک جائے کسی طرح؟ جی بالکل، دیکھیں امبیسڈر صاحب نے بڑی وضاحت سے اس کے سارے مضمرات جو ہیں وہ بتائے ہیں۔ میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس جو یہ 20 پوائنٹ ایک پرپوزل یا منصوبہ جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے دیا گیا، اور پھر اس میں کچھ کنسرنز جو ہیں وہ 8 مسلم ممالک جو تھے ان کے وزرائے خارجہ کی طرف سے اس میں شامل کیے گئے۔ تو اگر اس پورے کانٹیکسٹ کو ہم دیکھیں اور اس کو ہمیں کم از کم جو ہے 4 یا 5 حصوں میں اس کو جو ہے تقسیم کر کے اس کی میرٹس دیکھنے چاہیے، میرٹس یا ڈی میرٹس۔ جو اس میں سب سے پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کی یہ خواہش ہے اسرائیل کے علاوہ کہ یہ جو بلڈ شیڈ ہے اس کو امیجیٹلی روکا جائے۔ اس چیز کی اس معاہدے میں ایک ریزنیبل گارنٹی دی جا رہی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف کائنیٹک فورس اپلیکیشن کی ہم بات نہیں کر رہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیتھ بائی ادر مینز کی طرف ایکسپوزڈ ہیں۔ یہ وہ بچے، عورتیں، مریض یا ولنریبل لوگ ہیں جو سٹارویشن کے ویپن کے ذریعے جن کو مارا جا رہا ہے۔ تو جب تک ان کو رسائی نہیں ہوگی میڈیکیشن کی اور دوسری میڈیکل سہولیات کی، اور ایک کنٹینیوس سپلائی چین اسٹیبلش نہیں ہوگی ان کے لیے
फूड सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करने के लिए, तो ये जंग जो है उनके लिए तो खत्म नहीं होगी। तो दूसरा ये इसका एक बड़ा पर्टिनेंट हिस्सा है। तो इसके ऊपर सारी दुनिया जो है वो चाहती है कि ये एज ऑफ टुडे ये चीज इम्प्लीमेंट हो जाए। उससे अगला हिस्सा इसका है कि वहां पे विड्रॉल कैसे होगा, और विड्रॉल के लिए जो कुछ प्री कंडीशंस हैं कि दोनों तरफ से कैदियों के या जो हॉस्टेजेस हैं उनका तबादला, वो चीजें, उसका एक मैकेनिज्म बनना चाहिए। और उसके बाद उस मैकेनिज्म में दोनों साइड्स के कंसर्न, जैसे आज भी हमास ने अपने कुछ उसमें रिजर्वेशन जो हैं उनको टेबल किया है, और फिर बात होगी कि वहां पे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन क्या होती है, और उसके बाद रीहैब और रिकंस्ट्रक्शन, वो तो एक लंबा उसमें वक्त लगेगा। लेकिन इमीडिएट जो है वो जो फोकस है, जो इस सही। पूरे मुआहदे की राइडर क्लॉज है, वो यही है कि जंग बंदी हो, ताकि मजीद जो है ना वो शहादतें वो रुक ये सकें। इस वक्त जहाँ सब असल असल टारगेट भी यही है कि इस वक्त जंग बंदी हो जाए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी इस पर बात यही है, रिजर्वेशन सब की हैं। वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म कह चुके कि ये मिनवन वो है ही नहीं जो तजावीज़ हमने पेश की थी। और जमील साहब ने भी कहा कि आप इसको मुनसफ़ाना नहीं कह सकते, लेकिन ज़मीनी हकीकतों को देखते हुए जो 67,000 से ज़ायद शहादतें हो गई, जो बच्चे शहीद हो गए, जो मलबे के ढेर बन गए, अब्दुल साहब ख्वाहिश पाकिस्तान की ये है कि ये सिलसिला रुक जाए, इसके बाद अगली बात यकीनी तौर पे आगे की जाएगी। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया नजम अली साहब। देखिए, आज 2 साल मुकम्मल हो गए और एक बात तो बड़ी वाज़ेह साबित हो गई कि जो ग्राउंड फोर्सेस थी इजराइल की, वो बुरी तरीके से नाकाम हुई और वो मुट्ठी भर लोगों के सामने जो है बेबस नजर आई। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो नाकारा हुआ, उनकी नेवी की जो है फेलियर सामने आए, और इसी तरीके से उनके इंटेलिजेंस कोलैप्स जो था वो बड़ा दुनिया ने देख लिया, जिसका बड़ा तुर्रा था कि दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस, दुनिया की बेहतरीन फौज, आयरन डोम और पता नहीं ना जाने क्या क्या सिस्टम्स उनके पास, वो सब नाकाम हो गए। जहाँ तक आपने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बात की, 1 तारीख को मेरी बड़ी मुफस्सल 1 to 1 मुलाकात हुई जनाब नायब वज़ीर आज़म साहब से, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह 2 टोक अल्फाज में ये कहा कि पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो कोई तब्दील नहीं है, वो कायदे आज़म की पॉलिसी के साथ रिलेटेड है। और दूसरी जानिब जो है उनका ये कहना था कि हमारा जो है वो एक ही मकसद है। नंबर 1 पहला ये है कि वहाँ ब्लडशेड ख़त्म होना चाहिए हर हालत में। दूसरा ये है कि फोर्स्ड जो डिस्प्लेसमेंट है, ज़बरदस्ती लोगों को जो निकाला जा रहा है, इनखला हो रहा है, वो ख़त्म किया जाए। और तीसरा ये है कि जो एड है वो उसका फ्लो जो है वो वहाँ आसानी से मुमकिन हो सके। अब जो नुकात पाकिस्तान ने इसमें रखे थे, मुझे इस बात के अंदर बड़ा मतलब अच्छा महसूस हुआ कि जब वज़ीर आज़म साहब ने, नायब वज़ीर आज़म साहब ने ये बात कही कि हमने जो नुकात रखे थे वो उसके अंदर शामिल नहीं थे और वो रखेंगे। ये देखें ना, ये जो बात थी ना कि वो रखेंगे, वरना देखें अमेरिका और ये आलमी दुनिया, उसके अंदर पाकिस्तान का ये मजबूत अंदाज में मौक़िफ़, और ये मैं सिर्फ अकेले में नहीं कह रहा बल्कि उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर भी ये शामिल था। इसलिए अब जो हम आ जाते हैं इसके ऊपर, दुनिया के मामलात के ऊपर, इस टाइम पे ख़ास तौर पे यूरोप में आपको मालूम है छोटे-छोटे ममालिक हैं, जमहूरियतें हैं, और वहाँ जमहूरियतों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव है। उनकी ठीक है कि हुकूमतें अभी जो है वो नीमे दरूं नीमे बरूं हैं, लेकिन अवाम ने तो मेरे ख्याल में एक खुला, जिसको कहते हैं रेफरेंडम, फ़लस्तीन के हक में कर दिया। दूसरी जानिब जो है वो सब सवालात अपनी जगह जिस तरीके से मौजूद हमारे पैनल ने बताए, लेकिन हकीकत यह है कि कौन है जो गारंटी देगा। ओस्लो अकॉर्ड भी तो हुआ था, ओस्लो अकॉर्ड का बाद क्या हुआ, कौन था जिसने बैकआउट कर गया था। फिर 2024 में भी जो है वो एक 3 स्टेजेस का जो है वो उनके साथ मुआहदा तय पाया, फिर वो 3 स्टेजेस वाला जो मामला था वो भी खत्म हो गया। फिर इसी तरीके से जो अभी मुआहदा हुआ 20 नुकाती, जिसके ऊपर कह लें, पहली बात यह है कि फ़लस्तीन को उसमें शामिल ही ना करना, ये 21वां नुक्ता था जिसको जो है बड़ा वहाँ जोर शोर से बयान किया गया बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से। उनके जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने बेन गोयर ने जो है वो, जो कि खुद जो है ओतज़मा यहूदत पार्टी के सरबराह हैं, यानी
ٹی کے مور پاور ٹو یو، یہ اس کا مطلب ہے. تو اس کے سربراہ اور پھر جو فائنانس منسٹر ہیں جو وہاں کے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم گریٹر اسرائیل کے جو مقصد ہے اسے 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل سوال یہ ہے نجم صاحب کہ کون ہے جو گارنٹی کرے گا، کیونکہ ابھی جب معاہدہ طے پایا اور آپ کی بات ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، کوئی بھی گارنٹی نہ کرے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس کا متبادل کیا ہے؟ کیا یہ بمباری جاری رہے؟ کیا یہ بلڈ شیڈ جاری رہے؟ کیا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے؟ ہمارے پاس ایک راستہ آیا، ہم اس کو نہ اپنائیں، متبادل بھی تو کوئی ہوگا اس کا. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گارنٹیز جو ہیں وہ یہی جو جیسے اب 8 ممالک ہیں الحمدللہ اور بڑے مضبوط ممالک ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور پاکستان نے اپنا لوہا دنیا میں منوایا ہے. لیکن اس سب کے باوجود میرے خیال میں مغرب کو کسی نہ کسی صورت جو ہے اس بلڈ شیڈ کو ختم کرنا پڑے گا، اور عرب دنیا کا بھی اور پاکستان کا بھی اور دیگر ممالک کا دباؤ آ رہا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ دباؤ بڑا ہے. آپ دیکھیں کہ دوحہ سمٹ میں جس طرح پاکستان جو ہے مرکوز رہا، تمام نظروں کا جو محور تھا وہ پاکستان رہا، پھر پاکستان سعودی عرب ڈیل ہونا، پھر اس کے بعد جو ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر پاکستان کا جانا، یہ جو ایک میرے خیال میں اہم ترین کردار ہے. اور خاص طور پہ جو پھر وزیر اعظم صاحب جس طرح سے دورے کر رہے ہیں، اور ابھی دیکھیں نا ان کے کچھ دورے ہیں بڑے اہم. ایس سی او کا اجلاس ہوا، بڑا اہم ترین دورہ تھا، پوری دنیا کی نگاہیں اس پہ مرکوز تھیں. پھر اس کے بعد جو ہے قطر سمٹ ہوا، پھر اس کے بعد یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ہوا. اور جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان کے ارد گرد جھرمٹ لوگوں کا دوسرے ممالک کے سربراہان کا لگا رہا، یہ پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. اور پھر اب ملیشیا کا دورہ جو ہے، یہ تمام اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ایک کردار بن رہا ہے اس ریجن کے اندر. اور امریکہ کو بھی اس بات کا ادراک ہے، ان کو معلوم ہے کہ اگر ابھی ہم نے اسرائیل کو کہیں پابند نہ کیا تو پھر معاملات شاید امریکہ کے ہاتھ سے نکل کر یہ بات بالکل درست ہے. پاکستان کا جو کردار ہے اور پاکستان جس طرح اہمیت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، آپ سے ڈسکشن اس پر ہوتی چلی رہی ہے. اس میں فیلڈ مارشل کا کردار بہت زبردست ہے، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ماشاءاللہ ملائیشیا سے واپس آ رہے ہیں، اور وہ ڈاکٹر شہباز شریف بن کے واپس آ رہے ہیں وہاں سے. پی ایچ ڈی کی جو ہے گورننس میں ڈگری جو ہے وہ بھی ایک زبردست پیش رفت ہے. اس میں انڈیا کا جو ہے واقعی وہ حواس باختہ ہونا. میں اس پر جمیل صاحب مجھے اجازت دیجیے گا، میں اس میں تھوڑا سا ہندوستانی ایئر چیف جو ہیں اے پی سنگھ، ان کا ایک دعویٰ ہے، ایک مرتبہ انہوں نے بات کی F-16 اور JF-17، پہلے بھی انہوں نے ایک مرتبہ کی تھی، اب پھر 150 دن گزرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر ان کو یاد آ گیا کہ بھارت نے پاکستان کے کوئی طیارے گرائے تھے، اور وہ دعویٰ ایسا انہوں نے کیا کہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر ان کی بھد اڑائی جا رہی ہے، ان کی تردید کی جا رہی ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ بتاؤ کہاں پر. صرف ہم نہیں کر رہے بلکہ یہ میرے پاس باقاعدہ طور پر ہندوستانی میڈیا کے کلپس موجود ہیں جن میں کرن تھاپر اور پروین سینی جو ہیں وہ اس انٹرویو کو، یہ میں آپ کو کلپس بھی دکھا رہا ہوں، اس میں میں آپ کو سنا بھی سکتا ہوں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو پوری دنیا جان چکی ہوئی ہے کہ کس کے گرے تھے، کس نے گرائے تھے، اور یقینی طور پر پاکستان نے بھارت کے طیارے گرائے. اور جب وہ F-16 اور ہمارے جو ہے JF-17 کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے تو یہ طیارے اڑے ہی نہیں تھے تو وہ گرانے کا دعویٰ کر دیا گیا. اور اس کے مقابلے میں جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ رافیل کے بارے میں بتاؤ، مکس جو ہے 29 کے بارے میں بتاؤ، اس کا ملبہ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا. میں سوال کرنے سے پہلے میں جانا چاہ رہا ہوں اس کلپ پر خود انڈیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ تمہارے طیارے گرے ہیں، تم کیا بکواس کر رہے ہو، کیا بڑ مار رہے ہو، کیا یہاں پر بے پرکی اڑا رہے ہو. سنیے گا ذرا. The Western media has never reported this story that India downed 5 Pakistani jets as well as a large plane, making a total of 6. And let me just complete that question. The BBC, CNN, Reuters, The Economist, The New York Times, The Washington Post, and The Financial Times. And I'm just naming those people. There are many other papers that also reported in detail stories about how Indian planes were shot down by Pakistanis. So now, when 6 Pakistani planes are shot down by India, surely these very papers, these very television channels would have reported it. And yet none of them have. What do you make of that? Obviously, they don't believe it. Because A, there has to be evidence. No evidence has been shown
what were the type of aircrafts, the fighters that were brought down, that has not been spelled out. And then, you see, Karan, a very simple thing is that today there are at least 4 big countries, I'm including EU in that, who have round the clock visibility. They have global satellite constellations. And America is one of them, Russia is another, China is another, and EU is another. So people know the reality. You see, it is basically, in my assessment, this whole thing of chief coming and saying all this is to assuage the feelings of the Indians, because the worry is that the image of the government should not come down in the eyes of the Indians. That is what matters. So this is propaganda. Well, you can give it any name, but in my assessment, it's as far as the military is concerned, it's something that should not have happened. जी नाज़रीन, आपने देखा खुद अपने मीडिया के हाथों अपने गोदी मीडिया भी इस वक्त जो है जो बड़ी बड़ी छोड़ी जा रही हैं उनको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ पाक फौज के तर्जुमान जो हैं उन्होंने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने दो टोक और वाज़ेह अंदाज पे कहा कि भारत पाकिस्तान का कोई त्यारा नहीं गिरा सका। मैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब की तरफ जाऊँगा। एजाज साहब, ये क्या सूरत हाल है? लंबी लंबी छोड़ी जा रही हैं, मीम्स बन रही हैं, मजाक हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये तुम लंबी लंबी छोड़ रहे हो। ये क्या सूरत हाल है, क्या हकायक क्या थे? एक मरतबा फिर जरा कौम को बताइएगा। देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बड़ा एक मस्का खेज किस्म का बयान उन्होंने दिया है, जिसमें ना सिर्फ ये कि एज ए प्रोफेशनल सोल्जर उन्होंने अपनी पोजीशन अंडरमाइन की है, बल्कि अपनी फिजाइया के लिए भी उन्होंने एक बड़ी एम्बैरसमेंट क्रिएट की है। देखिए, जिस तरह ये दोनों भारतीय मुबस्सिरीन जो है वो बात कर रहे थे, आजकल की जो एनवायरनमेंट है उसमें टोटल विजिबिलिटी होती है बहुत सारे लोगों को पूरे कॉम्बैट्स पे, और जिस तरह पाकिस्तान ने अपने जो क्लेम है उसका प्रूफ दिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ हमने दिया, उसके बाद ग्राउंड इंटेलिजेंस से रैकेज की पिक्चर्स वो भी शेयर की गई, तो फिर और भी बहुत सारे क्रॉस उसके सोर्सेज से उसकी वेरिफिकेशन हुई। मार्टिन बेकर जो सीट्स बनाते हैं उन्होंने, डिसाल्ट कंपनी जो राफेल बनाते हैं उन्होंने ये बात की। तो इस तरह की तो कोई चीज़ कभी किसी स्टेज पे ना तो पहले कोई क्लेम आया और ना ही उसका कोई सपोर्टिव एविडेंस आया, और अब इस कदर देर करने के बाद ये बयान देना तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, और इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है उन पे हंसने के बजाय उनसे हमदर्दी करनी चाहिए कि वो अपने पॉलिटिकल, ये चीज़ तो रिकॉर्ड के ऊपर है, पाकिस्तान बार बार कह चुका है कि, और मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे भी होती हैं कि F-16 और GF-17 तो उड़े ही नहीं, हमारे तो उड़े ही नहीं जिनको वो गिराने की बातें कर रहे हैं। नहीं, देखें, मैं इसमें छोटी सी एक तस्हीर करना चाहूँगा। देखें, हमारे F-16 और GF-17 उड़े ज़रूर हैं। देखें, वो अब किस सिस्टम ने किस वक्त क्या रोल प्ले किया है, वो उतनी हम टेक्निकल या ऑपरेशनल या टेक्निकल डिटेल्स में हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस जंग में दोनों तरफ से एक उनकी तरफ से तकरीबन कोई 70 से ज़्यादा जहाज़ थे, और हमारे भी 30 के करीब जहाज़ एयर में थे। कुछ उसमें शूटर्स थे, कुछ उसमें सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट थे, कुछ उसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट थे, और कुछ सपोर्ट रोल में दूसरे जहाज थे। तो अब जो इतनी बड़ी जो है, जब एक फुल स्पेक्ट्रम वॉर हो रही है, उसको मॉनिटर करने के लिए जो है एक पूरा एक सिस्टम है, एक सिस्टम इन प्लेस है। अभी जंग के बाद मेरा अपना 2 दफ़ा इंटरेक्शन हुआ एयर चीफ के साथ, और हमने एक डिटेल ब्रीफिंग वहाँ अटेंड की, जिसमें जो टारगेट्स हमने एंगेज किए उसका मुकम्मल एविडेंस हमारे साथ शेयर किया गया। तो और वो उसी के मुताबिक हमने रियल टाइम में ही अपने क्लेम दिए थे, जब DGISPR के साथ हमारे जो चीफ ऑफ डेप्टी चीफ, जब हम इन दावों को देखते हैं जो कि AP सिंह ने किए, और इन दावों पे खुद उनका अपना मीडिया कहता है कि जब राफेल के हवाले से या बाकी हवालों से पाकिस्तान की तरफ से सबूत आ जाते हैं, आलमी सतह पे सबूत आ जाते हैं कि एविडेंसेस मौजूद हैं इसके कि ये गिरे थे,
تو جو انڈیا کلیم کرتا ہے اس کا تو ابھی تک اس نے تو کوئی ایویڈنس نہیں دیا, اس نے کوئی ثبوت نہیں دیا, وہ صرف اور صرف دعوے کر رہا ہے. تو کوئی ایویڈنس انڈیا کی طرف سے آن ریکارڈ؟ نہیں, ایویڈنس تو ہو ہی نہیں سکتا نا جی. دیکھیں اس لیے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی نہیں الحمدللہ. وہ آپ کو یاد ہوگا جب پلوامہ کے بعد بھی انہوں نے اس طرح کا ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی تھی, تو امریکن جو طیارہ ساز کمپنی ہے, جو F-16 کے سپلائرز ہیں, ان کے پاس بھی ہماری انوینٹری کی مکمل اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے چیزیں. تو انہوں نے پھر اپنی سورس ویریفیکیشن کے بعد یہ چیز اس وقت بھی جو ہے پریس میں ریلیز کی آفیشیلی کہ پاکستان کے ساری F-16 کی جو انوینٹری ہے وہ انٹیکٹ ہے. تو اس دفعہ تو دنیا نے ان کو اتنا سیریسلی بھی نہیں لیا کہ کسی نے اس پہ کوئی کامنٹ ہی نہیں کیے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ان کی دنیا والی بات جو ہے میں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب کی طرف لے کر جاؤں گا. جمیل صاحب, ایس سی او کانفرنس ہو, یہ کوارڈ فورم ہو, ہر جگہ پہ جو ہے بھارت جو ہے اس کو شرمندہ ہونا پڑا, اس کو ذلیل ہونا پڑا. کوئی ہمیں نظر نہیں آیا کہ اس کی سپورٹ اس کو مل رہی ہو, بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جنرل اسمبلی جو تھی وہ ایک بہترین موقع تھا نریندر مودی کے لیے. اگر وہ سچا ہوتا تو جاتا, اپنا مقدمہ پیش کرتا, کہتا کہ دیکھیں جناب پہلگام ہو گیا ہے. لیکن چونکہ وہ ایک فالس فلیگ تھا, نریندر مودی وہاں سے بھی بھاگ گیا, وہاں پر بھی اپنا مقدمہ نہیں پیش کر سکا. تو دنیا تو میرا خیال ہے ان کے کلیمز کو نہیں مان رہی. دیکھیں اس میں دنیا کے پاس, کیونکہ آج کل جس طرح پہلے گفتگو ہو چکی ہے, ڈیجیٹل سگنیچر اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو 4 ممالک ہیں ان کی تو ہر جگہ نظر رہتی ہے. اور خاص طور پہ وہ ممالک جس کے 2 نیوکلیر پاورڈ ممالک جب ان کا کانفلکٹ ہو, ان کی جنگ ہو, تو پھر تو پوری دنیا اس پہ نظر رکھتی ہے, کیونکہ اس کے جنگ کے مضمرات پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں. اس لیے ان کی نظر میں ایسا نہیں ہوا. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو تقریباً 47 ٹائمز کہا ہے کہ جہاز گرے ہیں. اور کل جب انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر ایک سائن کیا تو پریس والوں کو جب بتا رہے تھے تو بتایا انہوں نے کہ میں نے 7 جنگیں رکوائیں, پاکستان نے تو 7 جہاز گرا لیے تھے, اور یہ تو کافی شدت کی طرف جنگ جا رہی تھی, تو میں نے اس کو بھی رکوایا اور 7 جہاز کا انہوں نے بتایا. تو دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے طاقتور پریزیڈنٹ کے پاس کوئی تو ایویڈنس ہوگی جو ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہے بات. پہلی چیز. دوسری چیز, انڈیا ایسا کیوں نہیں کر رہا ہے؟ انڈیا کیوں میں نہ مانوں کہ ورد پر قائم ہے؟ اس کی وجہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے. اور مودی نے جس انداز میں بخار چڑھایا ہوا ہے اپنے لوگوں کو, خاص طور پہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کے یا اپنے نظریے کے لوگوں کے, تو ان کو ان کے ٹیمپریچر کو, کیونکہ یہ سوئنگ ووٹس مودی کے آئندہ الیکشن میں جس انداز میں کہ اپنی میڈیا میں اپنے کرن تھاپر کوئی معمولی صحافی تو نہیں ہے, بہت ایکسپیرینس, بہت مانے ہوئے صحافی ہے. اور پراوین صاحبنی وہ بھی ایک بہت مانے ہوئے تجزیہ نگار ہے. انہوں نے ایک مرتبہ نہیں, ان کے پوڈ کاسٹ دیکھیں آپ, اور ان کے ویڈیو جو پروگرامز انہوں نے کیے انہوں نے کئی مرتبہ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ انڈیا کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اسی طرح راہل گاندھی نے, اسی طرح پارلیمنٹ پہ سوال کیے گئے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کا یعنی مودی گورنمنٹ کا ایک ہی مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس بیسس پر اپنی عوام کو کی شدت پسندانہ رویوں کو ٹرانسفر کرتے تھے ووٹنگ میں, وہ انہیں دشواری آ رہی ہے. اور ایکسپوز ہونے کے بعد کہ لاہور کے پورٹ پر حملہ ہو گیا, کراچی تباہ ہو گیا, اور یہ ساری باتیں ان سن کے, اور پھر اپنے ہی شرمندگی کے لیے اپنے ہی میڈیا میں جس طریقے کی نکتہ چینی ہوئی. اور ابھی آپ نے جو کلپ دکھلایا اس میں کرن تھاپر نے دنیا کے تمام مشہور اخباروں کے نام تو لے لیے نا کہ کس میں یہ رپورٹ ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے یہ جھوٹ تو ثابت ہو گیا. اب انڈیا 1000 دفعہ کہہ لے, لیکن جو شواہد خود کرن تھاپر نے دیے ہیں اس کے مطابق یہ جھوٹ تو ثابت ہو گیا. اور دنیا کو اس چیز کا یہی وجہ ہے کہ جنرل اسمبلی کا آپ ذکر کر رہے تھے, وہ نہیں گئے, صبح کی ہے. ان کو پتہ ہے مودی کو کہ یہ صبح کی ہوگی. اور پھر کیونکہ جو ملک نیریٹو میں مار کھا جاتا ہے
جھوٹ کی بنیاد پر نیریٹو بناتا ہے تو اس کو ہزیمت ہوتی ہے اور اس کے پھر باقی معاملات بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے انڈیا آئسولیشن مجھے کی تو طرف لگتا ہے جمیل صاحب کہ آپ جس ہزیمت کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد یہ شدید قسم کے نا نفسیاتی دباؤ میں آ چکے ہوئے ہیں. ان کی ذہنی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر سچی جھوٹی ویڈیوز جو سارا کچھ اس وقت گھوم رہی ہیں اس میں عبداللہ حمید گل صاحب تو ویسے بھی مودی کے نفسیاتی ایک طور پر کافی ایکسپرٹ ہیں, جانتے ہیں. تو لگتا نہیں ہے کہ یہ تو شکست کی وجہ سے, اب اے پی سنگھ کو سن لیجئے, باقیوں کو سن لیجئے, یہ تو پاگل ہو گئے ہیں, ان کا دماغ خراب ہو چکے ہوئے ہیں, یہ ان کو تو علاج کی ضرورت لگتی ہے عبداللہ حمید گل صاحب مجھے. جی وہ امر پریت سنگھ صاحب جو ان کے ایئر چیف مارشل ہیں, وہ اصل میں جہاز گرا رہے تھے, ابھی کافی سارے گرا لیے تھے, پھر وہ مزید گرا رہے تھے کہ ان کی بیوی نے آ کے کہا کہ سنگھ صاحب سردار جی اٹھ جاؤ, ان 12 بج گئے نے. تو وہ 12 بجے کے ٹائم پہ تو پھر اب آپ دیکھیں نا, آپ وہ بیچارہ اچھا بھلا گرا رہا تھا, پھر ان کے جو ہے وہ ایئر فورس والوں نے اور کیا کیا, وہ بچوں کے کھلونے لے کے آئے, اس پہ انہوں نے پی اے ایف لکھ دیا, ان میں سے پکڑ پکڑ کے وہ جہاز گرانا شروع کر دیا, چھوٹے چھوٹے ڈنکیاں جو تھیں وہ گرانا شروع کر دی. نہیں, ابھی اس کے اوپر ان کے جو ویسے میں ذاتی طور پہ آپ کو عبداللہ صاحب کہوں, سکھ کمیونٹی جو ہے بڑی غیرت مند ہے, بڑی جرت مند ہے, بڑی سمجھدار ہے, بڑی محب وطن ہے. میں ہمیشہ سے جو ہے ان چیزوں کے ساتھ نہیں جاتا, یہ 12 بجے والی بات کے ساتھ میں ہرگز نہیں جاتا, کیونکہ میرے گرپتونت سنگھ صاحب ہمارے پروگرام میں آئے. مودی کی جی جی, یہ اے پی سنگھ ٹائپ چیزیں جو ہے نا, یہ ان کی بات ہے. ہاں, یہ میں بات کر رہا ہوں مودی کے جو اثرات کی وجہ سے اس کی بیچارے کو جو ہے وہ اس قسم کے ہیلوسینیشن ہو جاتے ہیں, جب ظاہر ہے مار پڑی ہو, زیادہ زور کی پڑی ہو, بے عزتی پوری دنیا میں ہوئی ہو, تو انسان پڑتے ہیں, حواس خراب ہو جاتے ہیں. صحیح ہے, ذہنی توازن تھوڑا سا بیلنس ہے میرے خیال میں. ہی نیڈز ٹو سی اے ڈاکٹر. اگر اچھا سائیکیٹرسٹ نہیں مل رہا تو ابھی نندن کو ہم نے جو ہے وہ ٹریٹ کیا تھا, ابھی ہم اس کو بھی ٹریٹ کر دیں گے, آ جائے ہم یہاں انشاءاللہ تعالیٰ, کوئی فکر نہیں ہے, ہم چائے بہت اچھی پلاتے ہیں. دوسری بات اس کے اندر جو ہے وہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ پوری انٹرنیشنلی ہم نے جو سگنیچرز دیے ہیں, پورے ٹیل نمبر دیے ہیں, ہم نے ایک ایک کا جو ہے, ابھی جنرل کدوائی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس کے اندر پورا کا پورا, جس کو ٹیل نمبر جو ہوتے ہیں وہ سگنیچرز ہوتے ہیں, وہ جہاز کے متعلق کوئی بھی دنیا جو ہے اس کو کنفرم کرتی ہے. اور پھر خود جو فرینچ اخبار ہے بڑا مشہور مونڈے جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رفیل گرے ہوئے ہیں. پاکستان کے حوالے سے ابھی ان کو 150 دن کے بعد جو ہے وہ یاد آ گئی کہ جناب 150 دن کے بعد پاکستان کو جہاز ہم نے گرا دیے. نان سینس باتیں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ان کو اپنے الیکشن بہار کے آئے ہوئے ہیں, اور ابھی ان کی فوج جو ہے وہ بری طریقے سے زخمی پھر رہی ہے. ان کے فوج کے اندر ہوئی ہوئی ہے بغاوت. پہلے ان کا جو سابق وائس چیف تھے اور اس ٹائم پہ نردرن کمانڈ کے کور کمانڈر تھے, ان کو اریسٹ کر لیا. پھر اس کے بعد دوسرے کو, جنرل رانا کو جو ہے وہ انڈمان بھیجوا دیا انٹیلیجنس سے اٹھا کے. تیسرے جو ایس پی ڈھارکر تھا, جو ان کا ایئر وائس مارشل تھا, ڈپٹی ایئر چیف تھا, وہ اس کو جو ہے انہوں نے سیک کر دیا. بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ بھارت نے یہ کام کیوں کیے, کیوں سیک کیے؟ اگر اتنا سب کچھ اچھا چل رہا تھا. پھر نریندر مودی خود کیا کہتا ہے, ابھی یہ جو اس کی تقریر مشہور ہوئی اس کے اندر کہتا ہے میرے جو ہے آتما کے اوپر ایک داغ آیا ہے. بھائی تیری آتما بھٹک رہی ہے, تو اپنی بھٹکی ہوئی آتما کو شانتی دینے کے لیے کہیں اپنے اوپر ہی کوئی پھندا بندہ لگا لے کہ یہ بھارت کے جو بیچارے کئی مظلوم لوگ جو ہے بیچارے پس رہے ہیں, جو بے روزگاری کے اندر, مہنگائی کے چکی کے اندر جو ہے پیچھے گئے ہیں, جھونپڑ پٹیوں میں رہنے پہ مجبور ہیں, تمہاری نیوکلیر تابکاری کے شکار ہیں, تمہاری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. درست ہر وقت بر وقت. تم نے جو طبقاتی نظام جو ہے اس کے اندر ہوا دی, تم نے جو انسانیت سوز جو ہے مظالم ڈھائے, تم نے جو قومیتوں کو تقسیم یہ کیا. ساری چیزیں ان کو شاید اپنے نظر نہ آ رہی ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ہو رہی ہے, آپریشن سندور 2 کے حوالے سے بھی شوشے چھوڑے جا رہے ہیں, دنیا کے نقشے سے مٹانے کی بڑکیں ماری جا رہی ہیں. اس پہ نے بہت زبردست جواب دیا. آپ کے خیال میں مودی جو ہے اس ذہنی حالت میں کوئی حماقت کر سکتا ہے دوبارہ پنگا لینے کی؟ دیکھیں پچھلی دفعہ آپریشن سندور میں ہم نے صرف سندور جو ہے بکھیرے تھے, اس بار کیوں اپنی جو ہے وہ سہاگنوں کو ودوا بنانا چلے ہیں؟ او بھائی خدا کا خوف کرو. اگر تمہیں ٹرمپ کے اوپر تکلیف ہے, ٹرمپ تمہیں آئے دن چھیڑتا ہے, تمہارے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے, تو تم اس کا غصہ ہم پر اتار رہے ہو. تمہارے اگر ویمان جو ہے وہ بےمان ہو کے گر گئے ہیں تو ابھی اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تمہارے اپنے مسائل ہیں. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نے آپریشن مہادیو بھی تو لانچ کیا تھا. آپریشن سندور 2 سے پہلے جنرل دیویدی کو کوئی یہ بتائے کہ بھائی آپ نے آپریشن سندور 2 لانچ کرنے سے پہلے مہادیو کے لانچ کیا تھا, اس مہادیو کا کیا بنا
نا, پھر اس کے بعد آپریشن سندور 2 میں آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کی تیاری تو ہے نہیں حضور. آپ کے اپنے وائس چیف یہ لکھ چکے ہیں, اور ابھی یہ 4 مہینے پہلے کی بات ہے کہ اس نے یہ لکھا تھا وائس چیف نے کہ ہم آپریشنل تیاری کے لیے, ایک ہیوی جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم جو ہے لائٹ کمبیٹ کے لیے تیار ہیں. ہماری جتنی بھی ٹریننگ ہے وہ ساری کی ساری ایس ایم جی کے ساتھ ہے. ہم جو ہے ہیوی اکوپمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ وار ہارڈنڈ فوج ہے, وہ حالت جنگ میں موجود ہے, اور ان کی جو بری فضائی اور بحری فوج ہے وہ مضبوط ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا میسائل سسٹم, ہمارے سائبر اٹیک نے 70% تو بھارت کو جو ہے نتھ ڈال کے رکھ دی تھی. ابھی وہ بات کرتے ہیں ہمارے, ابھی تک تو ان کو یہی نہیں پتا کہ ان کا سائبر اٹیک میں جو کہتے تھے ہمارے پاس سلیکون ویلی ہے, میں اس پر اعجاز ملک صاحب کا بھی عبداللہ صاحب کمنٹ لینا چاہ رہا ہوں. اعجاز صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے تو ساری, اور فضائیہ کا بہت بڑا کردار رہا, اس نے جس طرح شکست فاش دی, آپ کو لگتا ہے کہ مودی حماقت کرے گا؟ دیکھیں, میرے خیال میں اس چیز کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہے نا, اس کے اندر پاکستان سینٹرک جو ریٹورک ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. اور اب جب کہ وہ پاکستان کے ہاتھوں ان کو اتنی زبردست شکست ہوئی ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں وہ اپنے اس جو ان کا اسیسمنٹ ہے یا ان کی خواہش ہے کہ وہ جو ان کو زخم لگے ہیں ان کو بھی تو انہوں نے جو ہے ان کو بھی بھرنا ہے. تو اس کے لیے وہ ایک نئی جو ہے کائنیٹک اپلیکیشن کی خواہش رکھنے میں, تو میرا خیال ہے وہ شاید حق بجا نہیں ہے. ہمیں اس پر الرٹ رہنا چاہیے, ہمیں اس پر خبردار رہنا چاہیے. جو پروگرام کے بالکل آخر میں مجھے آپ سے بھی کمنٹ چاہیے, جو انٹرنیشنل سینیریو ہے اس وقت, جو منظرنامہ بنا, اس میں مودی یہ حماقت کر سکتا ہے؟ بہت پریشر میں ہے مودی حماقت کرنے کے, لیکن اس کے جو باقی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس کو اس چیز سے اجتناب کرنے کے لیے ضرور مشورہ دیں گے. مودی کا سروائیول اسی میں ہے کہ کسی طرح کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ اپنے ووٹر سپورٹرز کو جس کو کہ اس نے تیار کیا ہوا ہے ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ, ان کو دوبارہ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے, کیونکہ اس دفعہ اس کا اگلے الیکشن جیتنے کا بہت کم امکان ہے. اس لیے وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے باقی اور جس طرح کی ذہنی حالت ہے, ابھی عبداللہ حمید گل صاحب بھی جس کی بات کر رہے تھے, اس میں ہمیں تیار رہنا چاہیے. اور یہ جو بیانات دیے گئے ابھی حال ہی میں جو سیکیورٹی آفیشلز کی طرف سے, انڈیا کے ہائی سیکیورٹی آفیشلز کی طرف سے, ناظرین وہ سارے کے سارے جو بیانات تھے وہ واقعی پاگل پن کی حدود کو چھونے والے تھے. اس کا بہت بہترین جواب دیا گیا آئی ایس پی آر کی طرف سے. میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب کا, ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب کا, اپنے بھائی عبداللہ حمید گل صاحب کا کہ انہوں نے پروگرام میں شرکت. اور مجھے آخر میں صرف یہ کہنا ہے کہ مودی نے جو بھی کرنا ہے وہ ذرا سوچ سمجھ کر کرے, کیونکہ مجھے آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنی سکھ برادری کے حوالے سے کہنا ہے اور مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے. جب مارکہ حق جاری تھا, جب آپریشن بنیان المرصوص ہو رہا تھا, تو جس طرح سکھ کمیونٹی نے پاکستان کا ساتھ دیا, جس طرح گرپتونت سنگھ سے لے کر ایک عام سکھ تک نے, ہم نے یہاں پر وہ ترانے دکھائے, ہم نے وہ نغمے دکھائے جو سکھ گلوکارہ نے پاکستان کے لیے گائے. پھر کینیڈا تک یہ جو ہے گانے, ہماری فتح کے ترانے جو تھے وہ ہمارے سکھ بھائیوں نے گا کر ہمیں سنائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سکھ برادری فیصلہ کر چکی بھی ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ جو اے پی سنگھ جیسی چیزیں ہیں, چند واقعی عبداللہ حمید گل صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ 12 ان کے بجے ہوئے ہیں, حواس ان کے خطا ہیں. یہ مودی کے ساتھ وہ لوگ جن کو شکست ہوئی, جن کے اوسان خطا ہو چکے ہوئے ہیں, اور اس وقت کچھ چوہے ہیں, میں نے کل بھی بات کی تھی, کچھ چوہے ہیں جو شراب کے ڈرم میں گرے ہوئے ہیں اور اپنی حقیقت کو بھولے ہوئے ہیں, اور وہ بھول رہے ہیں کہ ہم نے 10 مئی کو ان کو کس طرح مار لگائی تھی, ان کا آدھے سے زیادہ انڈیا جام کر کے رکھ دیا تھا, اور وہ جا کے ٹرمپ کے پیروں پہ گر گئے تھے کہ ہمیں معافی دلا دو, سیز فائر کروا دو. وہ شاید بھول رہے ہیں سب کچھ, اور اگر وہ یہ اب کریں گے تو اب کی بار ہم زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں گے. اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہارے کونے کونے تک ہم پہنچ سکتے ہیں, مار سکتے ہیں, اور تمہیں جیم کر سکتے ہیں, تمہیں نقشے سے مٹا سکتے ہیں. یہ پاکستان کی فوج ہے, یہ کر کے دکھائے گی انشاءاللہ. اللہ حافظ.